بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیز، آپ کے حرم نکاح میں آنے والی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں الگ اور منفرد شان رکھتی ہیں۔ مصر سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب تم مصر فتح کرو، اہل مصر والوں پر نرمی کا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک تو اس لیے کہ میری ماں حضرت ہاجرہ کا تعلق مصر سے تھا، اور دوسرا فرمایا کہ تمہاری ماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا تعلق مصر سے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال والوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ احترام کرو، عقیدت سے پیش آؤ۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوا، اور حضرت ابراہیم 17 مہینے کی عمر میں وفات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے لیے جملہ فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا صدیقا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا اللہ اس کو نبی اور صدیق بناتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم آپ کے 2 بیٹے ہوئے، پہلے وہ فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوا۔ 17 مہینے کی عمر میں یہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ چکا، گلشن نبوت کا پھول یہ گلشن نبوت سے جدا ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائیگی پر ہم غمزدہ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پر فرما رہے ہیں العین تدمع والقلب یحزن ولا اقول ما یسکت بہ الرب، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اللہ کا حکم تھا، غم بہرحال رہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تھی، ان کو تو بہت زیادہ غم تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، صبر دلایا، لیکن ماں کو صبر نہیں آ رہا تھا بھی۔ دوسرے دن بھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر دلایا، تسلی دی۔ تیسرے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بھی رو رہی تھی، بیٹے کے غم میں نڈھال تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماریہ میں نے پہلے دن تسلی دی، دوسرے دن تسلی دی، تیسرا دن آج ہو گیا ہے، اگر تجھے تسلی نہیں ہوتی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آسمانوں کو کھول دے، جنت کا نظارہ سامنے ہو جائے، اور تو دیکھ لے کہ تیرا بیٹا ابراہیم حوروں کے ہاتھوں میں پل بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو جو 3 دن سے تھمے نہیں، یکدم تھم گئے، صبر آ گیا، تسلی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مدینہ کی عورتیں آئیں، ماریہ تیرا مقدر، تیرا نصیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی آفر کر دی تو نے قبول کیوں نہیں کر لیا، دیکھ کیوں نہیں لیا؟ حضرت ماریہ قبطیہ نے جو جواب دیا
ایمان سے بھرپور جواب دیا اور ایمان کا خلاصہ بیان کر دیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے بھی یقین تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ایسے ہو جاتا، میں اپنے گھر میں کھڑی ہوتی، میں گھر میں کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ دیکھتی، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی کہ جو حوروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، پل رہا ہے، پرورش پا رہی ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ ماریہ دیکھ لیتی، دیکھا کیوں نہیں؟ کہا میں نے دیکھا اس لیے نہیں، اگر میں دیکھ لیتی تو پھر مجھے اپنے آنکھوں پر بھروسہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ نہ ہوتا۔ ماریہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھروسہ نہیں کر رہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئی ہے کہ جیسے دو جہاں کے سردار نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا۔ ماریہ کی آنکھیں دیکھ لے تب بھی نہ دیکھے تب بھی پورا یقین ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ میری اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری آنکھیں اس کو قبول کریں یا نہ کریں، ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، دین یہی ہے، نجات یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کا ارشاد فرما دیا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ بر وقت نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔